محمد علی جناح ایک ایسا لیڈر جو لوگوں کے دلوں کی دھڑکن ہے۔ بین الاقوامی دانشور محمد علی جناح کے بارے میں کیا رائے رکھتے ہیں؟ پروفیسر اسٹینلے وولپرٹ اپنی کتاب جناح آف پاکستان میں لکھتے ہیں، بہت کم لوگ ایسے ہوتے ہیں جو تاریخ کا دائرہ بدل کر رکھ دیتے ہیں، اور ایسے لوگ اور بھی کم ہوتے ہیں جو دنیا کا نقشہ بدل کر رکھ دیتے ہیں، اور ایسے کوئی ہوتے ہیں جو نئی مملکت قائم کر دیتے ہیں۔ محمد علی جناح ایک ایسی شخصیت ہیں جنہوں نے بیک وقت تینوں کارنامے کر کے دکھا دیے۔ 25 دسمبر 1876 کو وزیر مینشن کراچی میں پیدا ہونے والا ایک بچہ جس کا نام محمد علی جناح بائے رکھا گیا۔ محمد علی جناح اپنے 7 بہن بھائیوں میں سب سے بڑے تھے۔ ان کا شمار بچپن سے ہی ذہین مگر شرارتی طالب علم میں ہوتا۔ انہوں نے اپنی تعلیم کا آغاز ممبئی میں کوکل داس پرائمری اسکول سے کیا۔ اس کے بعد سندھ مدرسۃ الاسلام سے تعلیم حاصل کی۔ 16 سال کی عمر میں میٹرک کا امتحان پاس کیا۔ 1892 میں محمد علی جناح برطانیہ کی گرام شپنگز اینڈ ٹریڈنگ کمپنی سے منسلک ہو گئے، جو ان کے خاندانی کاروبار سے بہت گہرا تعلق رکھتی تھی۔ برطانیہ جانے سے پہلے آپ نے اپنی والدہ کی مرضی سے ایمی بائی سے شادی کر لی، مگر یہ شادی تا دیر قائم نہ رہ سکی، اور ان کے برطانیہ جانے کے 6 ماہ بعد ایمی جناح کا انتقال ہو گیا۔ لندن جانے کے کچھ عرصے کے بعد انہوں نے نوکری ترک کر دی۔ 1895 میں لندن سے بار ایٹ لاء کی ڈگری حاصل کی۔ اس وقت ان کی عمر 19 برس تھی۔ ان وقتوں میں وہ سب سے کم عمر طالب علم تھے جنہوں نے یہ اعزاز حاصل کیا۔ ڈگری حاصل کرنے کے بعد محمد علی جناح کی سیاست میں دلچسپی شروع ہو گئی، اور اس کی ایک بڑی وجہ پاک و ہند میں انگریزوں کی حکومت تھی۔ محمد علی جناح نے انگریزوں کی ہندوستانی باشندوں کے ساتھ بدسلوکی کے خلاف آواز بلند کی۔ اس کے بعد 1896 میں انڈین نیشنل کانگریس میں شمولیت اختیار کر لی۔ ممبئی میں وکالت کا آغاز کیا اور بہت کم وقت میں نامی گرامی وکیلوں کی فہرست میں شامل ہو گئے۔ 1905 میں ایک وکیل کی شہرت حاصل کرنے پر معروف ہندوستانی رہنما بال گنگادر کی توجہ محمد علی جناح پر ہوئی، اور اس طرح 1905 میں بال گنگادر نے محمد علی جناح کی خدمات بطور دفاعی مشیر قانون حاصل کر لیں۔ پہلی جنگ عظیم کے دوران محمد علی جناح نے دیگر ہندوستانی ترقی پسندوں کے ساتھ برطانوی حکومت کی حمایت کی کہ شاید اس طرح ہندوستان کو سیاسی آزادی حاصل ہو سکے، مگر ایسا نہ ہوا۔ گاندھی کی ہندو پرست پالیسیوں نے محمد علی جناح کو کانگریس چھوڑنے پر مجبور کر دیا۔ 1913 میں محمد علی جناح مسلم لیگ کے ایک اٹوٹ انگ بن گئے۔ 1916 میں محمد علی جناح کو مسلم لیگ کے لکھنؤ میں ہونے والے اجلاس میں صدر منتخب کر لیا گیا، اور یہی سال تھا جس میں کانگریس اور مسلم لیگ کے درمیان پرامن معاہدہ ہوا، جس کی وجہ محمد علی جناح ہی تھے۔ ہندوستان میں بہت جلد مسلم لیگ ایک اہم سیاسی جماعت بن کر نمودار ہونا شروع ہو گئی، اور رفتہ رفتہ مسلمانوں کی نمائندہ جماعت بھی ثابت ہونے لگی۔ سیاسی مصروفیات کی وجہ سے محمد علی جناح کی نجی زندگی بہت متاثر ہوئی۔ ایمی بائی کے بعد 1918 میں فارسی خاتون رتن بائی سے دوسری شادی کی، جو اسلام قبول کرنے کے بعد مریم جناح کے نام سے جانی گئیں، جس سے ان کی ایک بیٹی ہے جس کا نام دینہ رکھا گیا۔ پھر ایک ایسا واقعہ رونما ہوا کہ اس آزادی کے مجاہد نے مسلم لیگ کے لیڈروں میں اختلاف پیدا ہونے کی وجہ سے ہندوستان چھوڑ کر برطانیہ جانے کا فیصلہ کیا۔ اس کے بعد بہت سے مسلمان رہنماؤں کی کوششوں کی وجہ سے قائد اعظم محمد علی جناح 1934 میں ہندوستان واپس آ گئے۔ ان مسلم لیڈروں میں سر فہرست ڈاکٹر علامہ محمد اقبال تھے۔ دوبارہ ہندوستان آمد کے بعد 1940 میں قرارداد پاکستان کی روشنی میں مسلمانوں کی علیحدہ مملکت کی کوشش میں سرشار ہو گئے۔ 1940 کے انتخابات میں مسلم لیگ نے مسلمانوں کی زیادہ نشستوں پر کامیابی حاصل کی۔ محمد علی جناح نے پاکستان کے قیام کے لیے براہ راست جدوجہد کا آغاز کر دیا، جس کے بعد ہندو بہت بڑی اکثریت میں مسلمانوں کے خلاف ہو گئے، جس کی وجہ سے مسلمانوں نے بہت نقصان اٹھایا۔ ہندوؤں اور مسلمانوں کی اس جنگ کے بعد مسلم لیگ اور کانگریس کے اتحاد نے بھی دم توڑ دیا، اور یہ بات کھل کر دنیا کے سامنے آ گئی کہ ہندو مسلمانوں کو اپنا غلام بنا کر رکھنا چاہتے ہیں، لیکن اپنے مضبوط ارادوں اور بے شمار مسلمانوں کی قربانیوں کے بعد آخرکار 14 اگست 1947 کو پاکستان دنیا کے نقشے پر سامنے آیا۔
اس ساری کامیابی کا صحرا محمد علی جناح کے سر پر تھا، جنہیں اب ہم قائد اعظم محمد علی جناح یا بابا قوم کے نام سے جانتے ہیں۔ قائد اعظم محمد علی جناح 15 اگست 1947 کو پاکستان کے پہلے گورنر جنرل مقرر کیے گئے، مگر اس طویل جدوجہد نے قائد اعظم محمد علی جناح کو جسمانی طور پر نہایت کمزور کر دیا تھا۔ ڈاکٹرز نے انہیں آرام کرنے کا مشورہ دیا۔ آپ کچھ دن کے لیے زیارت چلے گئے اور وہاں کچھ دن آرام کرنے کے بعد آپ واپس کراچی آ گئے۔ قسمت کی ستم ظریفی دیکھیے، ایئرپورٹ سے گورنر جنرل ہاؤس جانے کے دوران ان کی ایمبولنس خراب ہو گئی۔ بالآخر 11 ستمبر 1948 کو یہ عظیم لیڈر اپنے بے شمار چاہنے والوں کو سوگوار چھوڑ گیا۔